میں 17 سال تک اس عدالت کا رکن رہا ہوں جس میں ہم نے 200 قوانین ختم کیے اور ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالا۔ فوجداری قوانین سارے اول سے لے کر آخر تک، قوانین کا جہاں تک تعلق ہے وہ فوجداری قوانین اول سے لے کر آخر تک سب الحمدللہ وہ شریعت کے مطابق بن چکے ہیں۔ اور یہ منظر بہت سے لوگوں نے، اب وہ بات ان کو یاد نہیں ہوگی الحمدللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، خرابیوں کی باتیں بھی بہت کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کے ذریعے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس واسطے میں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ اب وہ منظر دیکھنے والے شاید بہت کم ہوں گے۔ جب پاکستان بنا اور ہم کراچی آئے تو کراچی میں برسر بازار شراب خانے کھلے ہوئے تھے، اور ہم صدر بازار کے اندر تین تو مجھے یاد ہے کہ ایسے شراب خانے جیسے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس طرح، اور اس میں عام شراب نوشی ہوا کھلے عام ہوتی تھی، قانون کے تحفظ کے تحت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی۔ ایک عرصہ دراز تک زناکاری اگر باہمی رضامندی سے ہو تو وہ اس کو قانون کا تحفظ حاصل تھا، یعنی کوئی قانونی جرم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذریعے سے جو میں بتایا ہوں 200 قوانین تبدیل کیے گئے، اس کی روح سے زناکاری کو چاہے رضامندی کے ساتھ ہو اس کو جرم قرار دیا۔ یعنی صرف دنیا میں صرف 2-3 ملک ایسے ہیں جن میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، ورنہ ساری دنیا میں رضامندی کے ساتھ زناکاری جائز ہے، قانون جائز۔ لوگ کہتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اب بھی اللہ بچائے لوگ شراب پیتے ہیں، اب بھی اللہ بچائے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن دونوں باتوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ پہلے وہ شرابیں پی جاتی تھی قانون کی چھتری کے نیچے اور پورے قانون کے تحفظ کے ساتھ کھلے عام ریسٹورنٹ کے جس طرح ہوتے ہیں وہاں جا کے چائے پی جاتی ہے، اسی طریقے سے شرابیں پی جاتی تھی، لیکن اب چوری چھپے کرتے ہیں۔ تو چوری چھپے کرنے میں اور قانون کے تحفظ کے تحت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ بچائے شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ چوری چھپے بدکاری کے واقعات بھی یقیناً پیش آتے ہیں، لیکن ان کو قانون کا اگر وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں تو وہ پکڑے جائیں۔ اور ہم نے عدالت میں رہتے ہوئے یہ سارے اس قسم کے کیسز کیے ہیں اور انہیں قوانین کو تبدیل کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے جو عام طور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہ کافی نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اور بڑی آگے منزل کی طرف جانا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سی حیثیتوں سے ہمارے ملک کے حالات ساری دنیا کے ملکوں سے ممتاز ہیں۔ مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اکثر و بیشتر بلا استثناء، بلکہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہاں پر حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے خطبے، جمعہ کی جو میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ کھل کر کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ تقریریں حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر کہیں پڑھنا نہیں ہے تو اس کی نگرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر حکومت کے خلاف ایک لفظ بول دے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنی مذہبی آزادی اور دینی آزادی ہمارے ملک میں ہے، یہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ جتنی مسجدیں الحمدللہ ہمارے ہاں آباد ہیں، سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی کسی مسلمان ملک میں اتنی مسجدیں آباد نہیں ملیں گی۔ جتنے دینی مدارس اور تعلیم گاہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعتیں جتنی آزادی کے ساتھ اور فعالیت کے ساتھ یہاں کام کرتی ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں کام کر سکتی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے اور پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو اس کا منفی پہلو اور اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو تو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا۔ جو خرابیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے سنجیدہ طریقے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان کو کوششیں جاری رکھیں۔